الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کے شروع میں حکم دیا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ قرآن امت کو پڑھ کر سنائیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ کہ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ منکر اس کام کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے کی دلیل شرعی موجود ہو، اور فحشا وہ برا کام ہوتا ہے جس کو ہر عقل والا انسان برا سمجھے۔ تو نماز کی خاصیت یہ ہے، اگر نماز کو آداب اور شرائط سے ادا کیا جائے تو یہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے برائی کا روکنا، ایک ہے برائی کو چھوڑ دینا۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز برے کاموں سے روکتی ہے، چھوڑے گا انسان اپنی ہمت سے، اپنے اختیار سے، اپنی ہمت سے چھوڑے گا۔ نماز پڑھنے والے کو اتنا تو احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اب نماز نے تو اس کو رہنمائی دے دی نا، روک دیا نا کہ گناہ کا کام ہے، آگے انسان نے رکنا اپنے اختیار سے ہے۔ اور پھر نماز کی آداب اور شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا کہ محبوب نماز بھی پڑھتا ہے پھر چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز پڑھتا ہے نا، یہ نماز اس کو روک دے گی، گناہوں سے روک دے گی یہ نماز۔ تو ہوا یہی کہ بالکل واقعتاً وہ آدمی پھر گناہوں سے بھی، اس چوری والی بری عادت سے بھی روک گیا۔ یہاں پہ ٹھہر کر تھوڑا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر برائی سے ہم کیوں نہیں رکتے؟ ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہماری خوشی اور غمی، ہمارے لین دین، ہماری معاشرت، رہن سہن دین کے مطابق ہے یا اپنی مرضی کے مطابق؟ اگر اپنی مرضی کے مطابق ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہماری نمازوں کے اندر جان نہیں ہے۔ نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل فرمان سچا ہے کہ نمازیں انسان کو برے کاموں سے روکتی ہیں۔ اور نماز کے بارے میں بڑی قرآن اور حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے، ایمان اور اسلام کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان اور کافر کی پہچان کرانے والی ہے۔ یہی تو فرق ہے مسلمان اور کافر میں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایمان والے کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن بھی چھوڑے، جائیدادیں بھی چھوڑی۔ لامحالہ انسان جب اپنا وطن چھوڑ کے اللہ کے لیے کہیں جا رہا ہوتا ہے نا، ہجرت کر کے، تو جس علاقے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑے خدشات ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں میں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے ہجرت کر کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں آگے میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، روزگار لگے گا نہیں لگے گا، انسان کو لامحالہ فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو میرے لیے چھوڑے گا نا، میرے لیے چھوڑے گا تو میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ میرا بندہ دیکھتا نہیں ہے کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو اپنی روزی شام کے لیے کما کے اپنی پیٹھ پہ نہیں لاتے۔ جتنی بھی مخلوق اللہ کی دیکھ لینا انسان کے علاوہ، بس جاتے ہیں آرام سے، روزی مل جاتی ہے تیار، کھا کے آ جاتے ہیں، اٹھا کے نہیں لاتے۔ اللہ ان کو بھی تو روزی دے رہے ہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ پہ ایسا بھروسہ کرو نا جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں۔ پرندے شام صبح کو جب جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی تو رزق دے رہے ہیں نا۔ پھر ایک انسان جب اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑے گا، اللہ تو بڑے غیور ہے، پھر اللہ اس کو بڑھ چڑھ کے دے گے، اور واقعتاً اللہ نے دکھایا بھی ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیں ہمارے مسلمان بھائی جو ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے، الحمدللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے۔
یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے۔ حالانکہ جب وہ ہندوستان سے آ رہے تھے تو راستے میں لوٹے پٹے، بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پتے کھا کے یہاں پہنچے تھے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو اچھا ٹھکانہ بھی دیا، اچھی جائیدادیں بھی دی ہیں، رزق بھی دیا ہے اللہ نے۔ اور اسی طرح مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنے وطن اور جائیدادیں چھوڑ کے مدینہ طیبہ گئے، اللہ رب العزت نے ان کو اچھا رزق بھی عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کے لیے جو ہے نا ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے، ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ لمع المحسنین، یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کے لیے کیا چیز مشکل۔ اس کے بعد پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک پیشین گوئی کا ذکر فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس وقت دنیا کے اعتبار سے دو طاقتیں تھیں مادی اعتبار سے نا، روم اور ایران والے، فارس والے۔ تو فارس والے جو تھے نا، ایران والے، یہ آگ کو پوجا کرنے والے تھے، آگ کو خدا ماننے والے تھے۔ اور جو روم والے تھے جس کو قیصر کہتے ہیں، وہ عیسائی مذہب رکھنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے تھے، یعنی اہل کتاب تھے۔ اب مسلمانوں کا زیادہ رجحان عیسائیوں کی طرف تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبیوں کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا زیادہ رجحان ایران والوں کی طرف تھا، آگ کے پجاریوں کی طرف۔ تو ہوا یہ کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی نا، دو سپر طاقتوں کی اس وقت کے اعتبار سے، ایران اور اس کی جو ہے نا قیصر کی، روم کی۔ تو ایران والوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ رومیوں کے کافی سارے علاقے چھین لیے، اور ان کا سیلاب بڑھتا گیا، اور قیصر روم بڑا بے بس ہو گیا ان کو روکنے میں نا۔ اب مسلمانوں کو ان کی شکست سے دلی طور پہ صدمہ ہوا کہ بھائی اہل کتاب ہیں، بیچارے مغلوب ہو رہے ہیں، اور کافر مشرکین جو ہے نا ایرانیوں کی فتح سے خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو عیسائی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں اور ایران والے غالب آ گئے ہیں، لیکن ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ روم والوں کو فتح عطا فرمائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ ظاہراً دیکھنے کے اعتبار سے یہ پیشین گوئی عقل سے آدمی سوچتا نا تو مانتا یہ بات غلط ہے۔ اب قیصر روم کی حالت یہ تھی کہ اندرونی ملک کے اندر بھی بغاوتیں تھیں اور سرحدیں بھی چھینی جا رہی تھیں، اس کو تو اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اتنا کمزور ہو گیا تھا، اور ایرانی بد مست ہاتھی کی طرح چڑھتے آ رہے تھے ان کے اوپر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ایک کافر سے جو ہے نا شرط لگائی، امیہ بن خلف سے، کہ بھائی اللہ کا قرآن نے کہا ہے کہ روم والے غالب آئیں گے۔ تو اس کافر نے کہا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ تمہاری بات غلط ہے۔ کہا کہ اگر شرط لگا لو۔ امیہ بن خلف نے کہا اگر 9 سال کے اندر رومی جو ہے غالب نہ آئے ایران والوں کے اوپر تو صدیق اکبر تم مجھے 100 اونٹ دینا، اگر وہ غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا۔ تو اس طرح شرط لگانا آج کل حرام ہے، ہماری شریعت میں اس طرح شرط لگانا حرام ہے، یہ جوا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر ابھی تک یہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی، شرط لگا لی گئی۔ تو 9 سال کا عرصہ ہوا، قیصر روم نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی جو ہے نا حکومت کو مضبوط کیا، اور 8 سال کے اندر جو ہے نا انہوں نے فتح حاصل کر لی، اور رومیوں کے جو علاقے چھین لیے گئے تھے وہ بھی اپنے واپس لے لیے، اور ایران کے اوپر زبردست حملہ کیا۔ ایران کی فوجیں مغلوب ہو گئیں اور شکست کھا کے پیچھے بھاگ گئیں۔ تو اللہ نے 8-7 سال کے اندر روم والوں کو فتح عطا فرمائی، اور جس سال فتح عطا فرمائی اسی سال اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کے اندر بھی فتح عطا فرمائی۔ تو مسلمانوں کو ڈبل خوشی ہو گئی نا، ایک تو اپنی جیت کی خوشی کہ کافر 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، اپنی جیت کی خوشی تھی، اور دوسری وہ جو روم والے غالب آ گئے تھے اس کی بھی خوشی تھی۔ اب وہ شرط کافر ہار گئے تھے نا، 100 اونٹ۔ امیہ بن خلف تو مر گیا تھا، لیکن اس کی اولاد تھی
تو اس نے اس شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت صدیق اکبر کو دیے کہ جی ہم شرط ہار گئے ہیں، یہ لو 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کوئی معمولی خزانہ نہیں تھا، جیسے آج کل ایک اونٹ کی قیمت ایسے ہے نا جیسے آج کل ایک ٹوڈی کسی کو دے دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر، اس وقت جب شرط لگائی تھی نا تو یہ چیز حرام نہیں تھی، لیکن اب ہماری شریعت میں یہ چیز حرام ہو گئی ہے، اب یہ اونٹ تم خود نہیں رکھ سکتے، فقراء کو دے دو، چلو بھائی۔ تو سارے کے سارے فقراء کو دے دی۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، ظاہری حالات مخالف کیوں نہ ہوں، لیکن جو بندہ اللہ کے وعدے پہ یقین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کامل فتح اور غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے دلائل قدرت بیان فرمائے، پھر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ بھائی دنیا کے اندر یہ جو مصائب اور مشکلات انسان کے اوپر آتے ہیں نا، تو اکثر اس کا نتیجہ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان مشکلات میں پھنستا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اگر انسان صحیح طور پہ جو ہے نا اللہ کو راضی کرتے رہیں، برے اعمال نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنا دے ان کی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل، اور ایک مشرک تھا نضر بن حارث، وہ ظالم بڑا جو ہے نا سفر کرنے والا آدمی تھا، تو وہ ملک شام گیا، وہاں سے گانا گانے والی لونڈیاں لے کر آیا، کچھ کتابیں اور افسانے اور کچھ اس طرح کی کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا، اور مشرکین سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمہیں پچھلے قوموں کے واقعات سناتے ہیں، اور میں بھی تمہیں قصے کہانیاں سناتا ہوں۔ تو وہ لونڈیاں ناچ کر گانا گا کے جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا متوجہ کرتی اور محفل جماتے، اس طرح قرآن سے روکا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو آدمی اس قسم کی جھوٹی باتیں لے کر آتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کرے، گانا بجانا اور فحاشی اور یعنی کی وجہ سے لوگوں کو دین سے جو دور کرتا ہے، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت لقمان حکیم کی نصیحت اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ لقمان حکیم بڑے نیک صالح آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا شرک کبھی بھی نہ کرنا اللہ کے ساتھ، وہ ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، عبادت کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑی ظلم کی چیز ہے، عظیم ظلم ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، دوسری نصیحت، میرا بیٹا خیال کرنا اگر تم نیکی کرو گے نا، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی، مثقال حبۃ من خردل، زمین کے اندر یا آسمان کے اندر کہیں بھی آپ نیکی کرو گے نا، اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نیکی کرتا ہے اگر پہاڑ کے اندر چھپ کر بھی کرے گا اللہ اس کی نیکی کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں، اگر گناہ بھی چھپ کر کرے گا اللہ اس کے گناہ کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ قیامت میں ہر ایک کا اللہ حساب لے گا۔ پھر انہوں نے وصیت کی یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، وآت الزکاۃ، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، تم اکڑ کے نہ چلو زمین کے اندر، انک لن تخرق الارض، زمین کو تم جو ہے نا اکڑ کر چلنے کی وجہ سے زمین کو چیر نہیں دو گے، اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے چلتے رہو۔ اس طرح نصیحت کی اپنی اولاد کو۔ ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے، ہم اولاد کو جہاں دنیا سکھاتے ہیں، کاروبار سکھاتے ہیں، دنیا میں چال چلن سکھاتے ہیں، رہنا سہنا سکھاتے ہیں، وہاں ان کی دینی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا غیب کے 5 چابیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ہاں قیامت کی نشانیاں میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور بچہ یا بچی جو ہے نا نطفے سے کیا چیز پیدا ہونا ہے یہ اللہ کے علم کے اندر ہے، بارش کہاں کتنا برسے گی یہ میرے اللہ کے علم کے اندر ہے، ہم اور آپ کل کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بسا اوقات کھانا تیار ہو کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کسی اور کا مقدر ہوتا ہے، وہ کھا جاتا ہے، اور جس کے لیے کھانا لگایا گیا وہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ہمارے قریب کی بات ہے کہ ہمارے پڑوسی میں ایک آدمی تھا، وہ شام کو گھر آیا نا عشاء کے بعد، بالکل تندرست صحت مند، تو روزانہ اس کا معمول تھا عشاء کے بعد ویسے گھر آتا تھا، بیچارہ دکاندار تھا، تو عشاء کے بعد گھر آیا نا،
تو اس کی بیوی نے دودھ اس کو پیش کیا کہ روزانہ پیش کرتی تھی، یہ لو دودھ پیو، روزانہ معمول تھا۔ تو اس نے ہاتھ میں دودھ پکڑا، اس نے کہا ذرا ٹھہرو، میں ذرا باہر سے ہو کے آؤں۔ باہر کسی نے بلایا تو وہ ہاتھ میں لیا ہوا گلاس رکھ کے باہر چلا گیا۔ جو ہی دروازے سے آدمی کی بات سن کے آیا نا، اٹیک ہوا، ادھر ختم ہو گیا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ کھانا کسی کے لیے بن رہا ہے لیکن مقدر نہیں ہے، کسی اور کا نصیب ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا کھائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتہ کہ کس جگہ اس کی زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ میرے اللہ کے علم کے اندر ہے، کس کی موت کس جگہ پہ آئے گی اور کہاں یہ دفن ہوگا۔ اس کے بعد پھر الف لام میم سجدہ ہے۔ قرآن کی صداقت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر نیک لوگوں کا اور مجرمین کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، میرے مدنی کریم کاش وہ منظر آپ دیکھیں جب قیامت کا دن ہوگا۔ یہ مجرم لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، سارے ان کے نیچے ہوں گے۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اس طرح مجرم بن کے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ ابصرنا وسمعنا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لی ہے قیامت، وسمعنا اور آخرت کے منظر اور عذاب کو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی، سن لی، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ بس جو میں نے مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، نیک لوگ وہ ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں، اللہ کو راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے اس طرح جو ہے نا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً اس صورت کے اندر آخرت کا تذکرہ فرمایا۔ آگے صورت ہے احزاب۔ احزاب کا معنی ہے لشکر۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا محبت کا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کبھی بھی میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو یا محمد کہہ کر اللہ نے نہیں پکارا، حالانکہ باقی انبیاء کا ذکر اللہ نے فرمایا، یا آدم، او آدم، اے آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح انبیاء کے نام لے کر اللہ نے ان کو پکارا۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری مبارک آئی تو اللہ تعالیٰ نے میٹھے میٹھے پیارے پیارے القاب سے بلایا، یا ایھا الرسول، اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یاسین، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں۔ اتقوا اللہ ولا تطع الکافرین، تعلیم امت کو دینی ہے، اپنی امت سے فرما دیجیے اللہ کا خوف ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ یہ خوف، اللہ کا جو خوف ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے تو انسان کو گناہ کی جرأت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہر وقت دل کے اوپر ہو تو کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا انسان۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اپنی امت سے کہہ دیجئے کافر اور منافقی کو طور طریقوں کو نہ اپنائیں۔ ان کے لیے، آپ کی امت کے لیے تو بہترین راہ آپ کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کافر اور منافقوں کے طریقوں کو اپنائیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، منافقین کہتے تھے، اور مشرکین کا بھی یہ نظریہ تھا، جو آدمی ہوشیار ہوتا ہے نا، زیادہ ذہین ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے اس کے دو دل ہیں، اس کے دو دل ہیں۔ اور بعض منافقین کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایک ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے ہر انسان کا ایک ہی دل بنایا، دو کسی کے نہیں بنائے۔ اور ایک ہی دل کے اندر پھر ایمان ہے یا اسلام ہے، ایک چیز ایمان اسلام ہے یا پھر کفر ہے۔ ایک دل کے اندر ایک چیز ٹھہر سکتی ہے، دل کے اندر، جس دل کے اندر ایمان اور اسلام آ گیا اس دل سے کفر نکل جائے گا، اور جس دل کے اندر کفر داخل ہوگا اسلام نہیں آئے گا اس دل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوف ایک آدمی کے دل میں پیدا نہیں کرتے۔ جس آدمی کے دل میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا خوف پیدا ہو گیا نا، تو پھر وہ دنیا کے ان چیزوں کا خوف نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ کے اوپر نظر کرے گا۔ اور جس کے دل کے اندر آخرت کا خوف نکل گیا، پھر دنیا کا خوف اس کے دل میں آئے گا، پھر آخرت خراب کر بیٹھے گا۔ پھر ایک اور واقعہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا نا، ان کو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، متبنہ بیٹا اس کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام بھی حضرت زید کو
یہ کہتے تھے زید بن محمد، یعنی زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حالانکہ نسب کے اعتبار سے بیٹا نہیں تھے، یہ تو منہ بولا بیٹا تھے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ بھائی یہ حضرت زید جس کے بیٹے ہیں نا، انہی کے باپ کا نام لے کر پکارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہاں منہ بولا بیٹا بنانے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے، کسی نے کسی کو بیٹا کہہ دیا نا، یا کسی کی اولاد کو پالا ہے بچپن میں اور بڑے ہو کے پھر اس کے اندر ہی جو ہے نا اپنا نام، والد کا نام اسی کے نام کر دیتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے باپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جاتا نا، یعنی اپنے باپ کا نام بدل دیتا ہے، کسی اور کو اپنا باپ کہہ کے پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ ہاں پیار محبت میں بیٹا کہو، کوئی حرج نہیں، شریعت اس سے نہیں روکتی، پیار محبت میں بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹے نہیں ہو جاتے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہی رواج تھا، کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا نا، کسی کو کہہ دیا بیٹا، تو وہ اپنے حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جنگ احزاب کا ذکر فرمایا۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر کافروں کو شکست جب ہوئی نا، احد کے اندر بھی مکمل ان کو فتح نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کی سرداری ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا گشت کر کے نا حضرت ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا متحدہ محاذ بنایا، 15,000 لڑنے والوں کی فوج اکٹھی کی کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، ان کو ختم کر کے آئیں گے۔ 15,000 جنگجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، مختلف قبائل کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کیا کرنا چاہیے، صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، محبوب ہماری تعداد بہت کم ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بجائے اس کی کہ ہم مدینہ طیبہ سے آگے نکل کر ان کا مقابلہ کریں، ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے۔ جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، اقدامی جنگ ہوتی ہے، دفاعی جنگ ہوتی ہے۔ اقدامی جنگ یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے حملہ کرو، اور دفاعی جنگ یہ ہوتی ہے اپنے مرکز پہ رہ کر اپنا دفاع کرو بس۔ تو انہوں نے عرض کیا، محبوب ہم فارس کے رہنے والے ہیں، اگر ہمارا دشمن ہم سے طاقتور ہوتا نا ظاہری اعتبار سے، تو ہم بچنے کے لیے خندق کھودا کرتے تھے۔ تو اب جہاں سے کافروں کے آنے کا، اب 3 طرف سے تو مدینہ طیبہ کے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے تو وہ نہیں آ سکتے، جو راستہ تھا آنے کا اس طرف سے جو ہے نا خندق کھدوائی جائے تاکہ وہ خندق کو عبور نہ کر سکے۔ اب خندق پہ ہم اپنا پہرا لگائیں گے۔ اور 10 ہاتھ نیچے گہری تھی، 10 ہاتھ، 1 ہاتھ اتنا بڑا ہے، 10 ہاتھ گہری، یعنی گویا کہ 25-30 فٹ نیچے گہری تھی، اور جو ہے نا پھر چوڑی بھی تقریباً اتنے تھی کہ آدمی پھلانگ نہ سکے اس کو۔ تو اس وقت بڑے مشکل حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت تھوڑا تھا، صحابہ اکرام کی 10-10 کی جوڑی بنائی اور علاقہ متعین کر دیا، بھی یہاں سے لے کر یہاں تک ان 10 صحابہ کی جوڑی نے خندق کھودنی ہے، اور ادھر سے ادھر تک ان صحابہ نے کھودنی ہے، ادھر سے ادھر تک انہوں نے کھودنی ہے۔ تو بہرحال اس طرح خندق چند دنوں کے اندر تیار ہو گئی، اور بھی بڑے لمبے واقعات ہیں، اور یہ زمانہ بڑا مشکل کا تھا صحابہ اکرام کے لیے۔ ایک تو فقر و فاقہ، یہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی کمر سیدھی رکھنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے تھے، اور بڑا عجیب منظر تھے۔ حضرات صحابہ اکرام اشعار کہہ رہے تھے کہ نحن الذی بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی ہے، ہم جب تک ہماری جانوں کے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام یہ اشعار پڑھ رہے تھے اپنے آپ کو جوش دلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دے رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اے اللہ میرے پیاروں کو انصار اور مہاجرین کی اللہ مغفرت فرما، دیکھ تیرے دین کے لیے کتنا مشقتیں اٹھا رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تو یقین جانیے ان کے دلوں کے اندر بجلی پیدا ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو کتنا ان کو تسلی ہوتی تھی۔ اب جب کافر آئے نا
ان کا تو یہی منشا تھا. کافر مکہ کے اندر یہ رواج نہیں تھا خندق کھودنے کا نا، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ خندق کیا ہوتی ہے. تو جب وہ آئے ان کا تو نظر یہ تھی کہ ہم بس جائیں گے بدمست ہاتھی کی طرح مدینہ طیبہ میں داخل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. جب وہ آئے تو دیکھا خندق کھدی ہوئی ہے، یہاں کوئی آگے جا نہیں سکتا. ان کی عقلیں حیران ہو گئی. اب 12-15 ہزار کا لشکر انہوں نے ادھر پورے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا، مدینہ طیبہ کا. اب صحابہ کرام کے لیے بڑا مشکل وقت تھا. اندر مدینہ طیبہ میں منافق بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا کافروں کے، تو اندر سے بھی خطرہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے جتنی بھی مسلمان خواتین تھی ایک گھر کے اندر ان کو بھیج دیا، اور وہاں صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ کوئی ہمارے بچوں پہ حملہ نہ کر دے نا، اندر سے ہو سکتا ہے منافق حملہ کر دیں. تو ایک گھر کے اندر سب خواتین کو جمع کیا اور صحابہ کرام ان کے مقابلے میں. اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 1500 یا 3000 تھی. بعض علماء نے 3000 بھی لکھی ہے کہ 3000 تعداد تھی. 15000 کے مقابلے میں 3000 صحابہ کرام. اور اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا. یہ محاصرہ اتنا سخت تھا، 1 مہینہ تک محاصرہ کیے رہے. تو بلغت القلوب الحناجر، اللہ فرماتے ہیں ایسے مشکل حالات آئے کہ انسان کے دل، مسلمانوں کے دل گویا کہ حلق میں آ گئے. بس ابھی حملہ ہوا، کل ہوا، پرسوں ہوا، اس طرح بڑے مشکل حالات. کافروں نے بڑی کوشش کی کہ حملہ کریں، آگے بڑھیں، لیکن نہیں آ سکے. چند ایک خندق عبور کر کے آئے بھی سی گھوڑوں کو چھلانگ لگوا کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اچھی طریقے خبر لی اور ان کو قتل کر کے جو ہے نا ان کی لاشیں خندق کے اندر ڈال دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اسی دوران ایک صحابی ہیں قبیلہ غطفان کے، نعیم بن مسعود، مسلمان ہو گئے رات کی تاریکی میں. انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، محبوب میں قبیلے کا سردار ہوں، میرے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہیں ہے، آپ مجھے حکم کریں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا ایک آدمی کیا کر سکے. انہوں نے عرض کیا، محبوب آپ حکم تو کریں، جنگ تو ایک آدمی بھی لڑ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر تم نے کچھ کرنا ہے نا تو پھر ایسا کر، ان کافروں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے کسی طریقے سے. اس نے عرض کیا، محبوب یہ کام میں اچھے طریقے کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑا مہارت اور ملکہ دیا ہے. وہ گیا اپنے قبیلے والوں کے پاس نا، ان سے کہا، دیکھو آپ مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، بھائی آپ ہمارے سردار ہیں، ہم کیوں نہ جانے آپ کو، میرے اوپر اعتماد ہے. جی بالکل اعتماد ہے. انہوں نے کہا، اس نے کہا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. بھئی کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ دیکھو یہ ابو سفیان والے، مکہ والے تو دور سے آئے ہیں نا، مکہ والے تو دور سے آئے ہیں. اب ہم مدینہ طیبہ کے ساتھ رہنے والے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، ہم نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے. اب اس کی کیا ضمانت ہے کہ مکہ والے ہمارا پوری زندگی ساتھ دیتے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ پردیسی ہے، جب یہ دیکھیں گے نا کہ بھائی ہم فتح حاصل نہیں کر پا رہے، یہ تو بھاگ جائیں گے. اب تم اپنی فکر کرو، مسلمانوں سے تم کیسے بچو گے؟ اور میں نے سنا بھی ہے کہ ابو سفیان کے بھاگنے کا ارادہ بھی ہے. اس نے اپنی طور پہ ایسے کہا کہ ابھی ابو سفیان کے بھاگنے کا ارادہ ہے، میں نے سنا ہے یہ، اور تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو پھر بابا تم اپنی خیر مناؤ. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، اب ہم اکیلے رہ جائیں گے. اب 15000 کا لشکر بھی ہم اکٹھا کر کے مسلمانوں پہ فتح حاصل نہیں کر پا رہے، جب یہ مکہ والے بھاگ جائیں گے تو ہم تو تھوڑی تعداد ہو جائیں گے، پھر تو مسلمان ہمیں ختم کر دیں گے. اور پھر ان کے بھاگنے کا بھی ارادہ ہے. اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا دیکھو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کل جب صبح ہونا تم ابو سفیان سے کہنا کہ بھائی دیکھو 1 مہینہ ہو گیا، کوئی لڑائی کا نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، اب ایسا کرو کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں تم بھاگ نہ جاؤ ہمیں چھوڑ کے، اپنے 40 آدمی ہمیں دے دو امانت کے طور پہ، تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ بھئی 40 آدمی تمہارے ہمارے پاس ہیں، تم نہیں بھاگو گے ہمیں چھوڑ کے. اگر وہ یہ آدمی دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھاگنے کا ارادہ نہیں ہے، اگر وہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگنے کا ارادہ ہے. پھر بابا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرا لو، پھر ابھی بھی وقت ہے. اس نے کہا یار مشورہ تو بڑا اچھا دیا ہے تم نے. اب اپنی قوم والوں کو یہ سمجھایا، اور رات کی تاریکی میں مکہ والوں کے پاس حضرت نعیم بن مسعود چلے گئے اور ابو سفیان کے پاس گئے. جی مجھے جانتے ہو؟ جی بالکل، آپ ہمارے دوست ہو، ہمارے جو ہے نا
اتحادی ہو، ہمارے دوست ہو، نعیم بن مسعود ہو، اپنے قوم کے سردار ہو، کہا کہ مجھے ایک خبر ملی ہے، میں چپکے سے آیا ہوں تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے۔ جی کیا خبر ہے؟ جی بنو قریظہ والے اور اسی طرح بنو غطفان والے جو یہاں مدینہ طیبہ کے رہنے والے قبائل ہیں نا، ان کو آپ کے بارے میں جو ہے نا یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ جانے والے ہیں، اور ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے تمہارا ساتھ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعہدی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے غلطی کی ہے۔ اب انہوں نے خفیہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات طے کر لیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مکہ کے 40 آدمی ان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیں۔ تو صبح جو ہے نا اگر وہ تمہارے 40 آدمی مانگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سچی ہے، تو اپنے آدمی کو جو ہے نا حفاظت کرنا، خیال کرنا، میں جا رہا ہوں، میری بات تھی آپ تک پہنچانا۔ ابو سفیان بڑا پریشان ہوا۔ جب صبح ہوئی نا تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو یہودی قبائل تھے یا دوسرے تھے جنہوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان یا تو آپ بڑھ کے حملہ کرو آگے، یا اس لڑائی کو کوئی نتیجہ تو نکالو نا، 1 مہینہ ہو گیا، 15,000 کا لشکر 1 مہینہ تک پڑا رہے، کتنا اخراجات ہوتے آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ یہاں سے چلے جاؤ، اعتماد کے لیے ہمیں 40 آدمی دو تاکہ ہمیں بھی تو بھروسہ ہونا۔ ابو سفیان نے کہا ہاں، جو رات نعیم بن مسعود کہہ کے گیا نا کہ 40 آدمی لے کے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، قتل کرا دیں گے ہمارے آدمی۔ اس نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں دیتے، ہم 40 آدمی نہیں دیتے تمہیں۔ اس نے کہا تم اگر نہیں دیتے تو ہماری بھی ٹھیک ہے، خیر صلاح، ہم بھی تم سے الگ ہو رہے ہیں۔ پھوٹ ڈال دی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی دوران رحمت نازل فرمائی، آندھی آئی، ان کی ہانڈیاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی نا، کھانا پک رہا تھا، شام کا وقت تھا، ایسا طوفان آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، وہ دیگیں ان کی الٹ ہو گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا حذیفہ جاؤ کافروں کی خبر لے کر آؤ، خیال کرنا کچھ کہنا نہیں ہے، صرف خبر لے کر آؤ کیا کر رہے ہو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنا سخت آندھی تھی اور جو ہے نا طوفان چل رہا تھا، ہم سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی میرا ہاتھ مبارک پکڑا نا کہ چلو، تو اس وقت میرے جسم پہ صرف چادر تھی، پورا لباس بھی نہیں تھا۔ میں سردی سے بچنے کے لیے نا ایک ریت کے ٹیلے کے سامنے چھپ کے بیٹھا تھا کہ ہوا تھوڑی کم لگے، اور سردی سے کپ کپا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اٹھو، میرے ہاتھ کو پکڑا نا تو مجھے ایسا محسوس ہوا میرے جسم میں بجلی بھر گئی ہے، کہاں سردی کہاں کچھ بھی نہیں۔ میں چپ کر کے چلا گیا اور اس خیمے کے اندر پہنچا جہاں ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بھائی رات کی تاریکی ہے، کیونکہ اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی غور سے سننا، ہر آدمی جو ہے نا دیکھ لے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بحر کا آدمی تو نہیں آیا ہوا۔ ہر آدمی دوسرے اپنے ساتھی کو دیکھ لے، کوئی بحر کا آدمی تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے ساتھ کافر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بتا بھی تو کون ہے، بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے پوچھتا تو میں نے پہل کی، میں نے کہا ہاں بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو اپنا آدمی ہے، خیر ہے۔ تو ابو سفیان سے کہا جی سارے اپنے آدمی بیٹھے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی یہ غطفان والوں نے، قریظہ والوں نے ہم سے بدعہدی کی ہے، ادھر طوفان بھی آ گیا ہے، اور 1 مہینہ ہو گیا، ہم نتیجہ بھی کوئی نہیں نکل رہا، لہذا میں اعلان کرتا ہوں واپس چلو، بس اب جنگ ختم نہیں ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابو سفیان میرے ایسے سامنے بیٹھا تھا، میرا دل تو کیا کہ بس تیر چلاؤں، اس کو مار دوں، ادھر ختم کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ حذیفہ صرف خبر لانی ہے، باقی کوئی کام نہیں کرنا۔ میں چپ کر کے جو ہے نا واپس آیا، اور جو ہی واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نا کہ پھر وہی سردی مجھے لگ گئی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی نا، بھیجا تھا، سردی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان لشکر والوں کو ختم فرما دیا، اور ان کی ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا بس کافروں کی جو جرت تھی نا ہمارے اوپر حملہ کرنے کی، وہ آج کے بعد ختم ہو گئی ہے، اب ہم بڑھ کے حملہ کیا کریں گے کافروں کے اوپر، آئندہ کسی کافر کو جرت نہیں ہوگی کہ مدینہ طیبہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھی۔ اور واقعتاً ایسا ہوا، یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے سن 11 ہجری میں ہوئی، 5 سال پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے پھر کافروں پہ حملے کیے اور ان کے شر اور فساد کو ختم کیا۔
آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، لوگو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، وہ دوسروں کی طرف نظر کیوں اٹھائے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے کامل اور مکمل نمونہ ہے، آقا کی اتباع کرے، اللہ دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ہے نا پارہ تقریباً ان ہدایات پہ 21واں ختم ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اللہ کی توفیق دے۔